میں نے تیرا دین پہنچانے کے لیے یہ مشقتیں برداشت کی تھی، اور امت سامنے کھڑی ہوگی، اور 21ویں صدی کا ایک نوجوان بیٹا یا ایک بیٹی یا ایک فرد کھڑا ہوگا تو یقیناً وہ پسینے میں شرابور ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، لیکن ہم نے اس کا کیا رسپانس دیا اور کیا رد عمل دیا۔ جیسے اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے گا کہ اے آنکھوں تم بول کے بتاؤ انسان کیا دیکھتا رہا، اور اے کانوں تم بول کے بتاؤ یہ کیا سنتا رہا، اور اے ٹانگوں تم بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا، اور اے ہاتھوں تم بول کر بتاؤ کہ انسان تمہیں کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کرتا رہا ہے۔ یوم قیامت کے حوالے سے نہت کے پلیٹ فارم پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ قیامت کے مراحل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قیامت کا ایک اہم ترین مرحلہ حساب ہے۔ حساب سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس کائنات کے آخری انسان تک براہ راست اسے فردن فردن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور پھر اسے اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کے حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت انسانوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اوپر گواہوں کو کھڑا کریں گے، اور وہ گواہ مختلف قسم کے ہوں گے۔ سب سے پہلی گواہی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس زمین کو بھی ایک گواہ بنایا ہوگا، اور یہ زمین بتائے گی کہ میرے سینے کے اوپر انسان کیا کرتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس وقت کو یاد کیا کیجئے جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس دن یہ اپنی خبریں اپنی داستانیں بیان کرے گی۔ قرآن مجید میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم کی طرف سے جب حکم ہوگا زمین کو کہ اب تو بول، تو یہ بولے گی، تو یقیناً ایک کرۂ ارضی کا ایک ایک وہ قطع جہاں انسان نے زندگی بسر کی ہے، مسجد کے در و دیوار، ممبر و محراب بھی بولیں گے، اور وکیل کا ایک چیمبر بھی بولے گا، جج کا ایک دفتر بھی بولے گا، پرنسپل کا ایک آفس بھی بولے گا، وی سی کا ایک وہ مکتب بھی بولے گا جہاں بیٹھ کر وہ فیصلے کرتا رہا ہے۔ طائف کی سرزمین بھی بولے گی، احد کی وادیاں بھی بولیں گی، گلیاں چوک چوراہے بھی بولیں گے، گھر کا ڈرائنگ روم اور بیڈ روم بھی بولے گا، چونکہ اسے اللہ کا یہ حکم ہو چکا ہوگا۔ اور اس پر ہمارا ایسے ہی ایمان ہے جیسے ہمیں ایک عینی کسی چیز کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بیان کیے ہوئے اس قضیہ پر ہمارا ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اگر آج کے آئی ٹی کے اس دور میں ایک کیمرہ کسی چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور ایک میموری کارڈ کے اوپر بہت سارے واقعات ثبت ہو سکتے ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ زمین پوری کی پوری ایک ریکارڈر ہے، جس پہ ہماری ہر ہر حرکت، ہمارا ہر ہر بول ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں جب حساب کا مرحلہ آئے گا تو یہ زمین بولے گی اور پکار اٹھے گی، یومئذ تحدث اخبارها، یہ اپنی خبریں
ایک ایک کر کے بیان کرے گی۔ یہ گواہ مختلف نوعیت کے ہوں گے۔ ترتیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ترتیب وہی ہوگی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے یہ ترتیب ہے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان گواہوں کی ترتیب کیا ہوگی۔ ایک اور گواہ اللہ کی عدالت میں جسے پیش کیا جائے گا وہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ہر متنفس، ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا فرشتہ ہوگا جو اسے میدان محشر کی طرف ہانک رہا ہوگا، لا رہا ہوگا۔ وہ شہید، اور ایک اور فرشتہ ہوگا شہید ای یشہد بِاعمالہ، جو اس کے اعمال پر گواہی دے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یقیناً تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں، بہت ہی عزت والے، لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو بھی گواہ کے طور پر لائے گا، اور فرشتے یہ گواہی پیش کریں گے کہ اللہ، ہم نے اس شخص کے فلاں فلاں وقت پر فلاں فلاں اعمال اتنے اتنے دورانیے میں اتنی نیکیاں اور اتنی برائیاں لکھی ہیں، اور یقیناً وہ سچے گواہ ہیں۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ مکالمہ بھی کر سکے، اور انسان سے کہیں گے کہ کہیں فرشتوں نے کہیں لکھنے میں کوتاہی یا غلطی یا خطا تو نہیں کی۔ ایک اور گواہ، تیسری گواہ، انبیاء و رسول بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہر امت کے پیغمبر کو گواہ کے طور پر اٹھائیں گے، اور وہ وقت کا پیغمبر اللہ کی عدالت میں یہ گواہی پیش کرے گا کہ اللہ، میں نے تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ نحل 84 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ ایک اور مقام پہ سورہ قصص 75 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہم ہر امت سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے تم اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان جائیں گے کہ حق سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ سب ان سے بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت مبارکہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر اور تلاوت کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے تھے۔ اے میرے محبوب، اس دن کو یاد کیجئے، کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں پر گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ امت کا ہر پیغمبر یہ گواہی پیش کر رہا ہوگا کہ اللہ، میں نے تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ جناب نوح اللہ کی عدالت میں کہتے ہوں گے اے اللہ، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ صبح و نہ شام، نہ خلوت و جلوت، ڈیروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں،
گلیوں میں، محلوں میں، خلوت میں، جلوت میں، آہستہ اور اونچی، ہر طرح سے میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا تھا۔ جناب ابراہیم گواہی پیش کر رہے ہوں گے، اے اللہ میں نے تیری توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا تو کر لیا تھا، لیکن تیری توحید کے اوپر میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ جناب موسیٰ پتہ نہیں کس کس انداز میں اللہ کے سامنے گواہی پیش کرتے ہوں گے کہ اللہ میں نے اپنی امت کو تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں پتہ نہیں کس کس انداز میں گواہی پیش کرتے ہوں گے کہ اللہ میرے لیے سولی کے پھندوں کے بھی انتظام کیے گئے، لیکن میں نے اس کے باوجود احقاق حق اور ابطال باطل میں کوئی کمی نہیں کی تھی اور تیرا دین پہنچا دیا تھا۔ بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کس کس انداز میں گواہی دیتے ہوں گے کہ اللہ مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، طائف کے میدانوں میں، احد کی وادیوں میں اور بدر کے میدانوں میں اور حنین کے اے اللہ رب العزت معرکوں میں نے تیرا دین من و ان بلا کم و کاس پہنچا دیا تھا۔ آپ نے تو اپنی امت سے باقاعدہ طور پر دنیا میں یہ اقرار بھی کروایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب آپ نے صحابہ کے کثیر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بیک زباں کہا بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچایا ہے، خوب پہنچایا ہے اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ ایک چوتھی گواہی اس امت کی ہوگی، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات، اور اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں اس طرح سے آئی ہے کہ جب انبیاء و رسول اپنی اپنی امتوں کے اوپر گواہیاں دے دیں گے تو جو منکرین اور مکذبین تھے، دنیا میں جو انبیاء و رسول کو نہیں مانتے رہے تھے، وہ آخرت میں بھی جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو پیغمبر نہیں آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس امت کو کھڑا کریں گے، پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے تو تیرا دین پہنچا دیا تھا، لیکن منکرین کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ تو اللہ انبیاء سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا گواہی ہے کہ تم نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو اس موقع پہ یہ امت وسط، یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات یہ کھڑی ہوگی اور اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ اللہ تیرے انبیاء نے اپنی اپنی اقوام کو دین پہنچا دیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ حج 78 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس میں بھی اور اس سے قبل بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے البقرہ 143 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے۔ جناب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجیء نوح و امتہ، قیامت کے دن جناب نوح اور ان کی امت آئے گی، فیقول اللہ، اللہ کہیں گے هل بلغت، آپ نے میرا دین پہنچا دیا تھا؟ فیقول نعم ای رب، جی ہاں اے میرے رب۔ اور اس کی امت سے اللہ پوچھیں گے هل بلغکم، جناب نوح نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟
فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں، ما جاءنا بالنبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ فیقولون، تو اللہ رب العزت جناب نو سے کہیں گے من یشہد لک، آپ کے حق میں کون گواہ ہے؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، جناب نو کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں گواہ ہے۔ فنشہد انہ قد بلغ، پھر ہم گواہی دیں گے کہ جناب نوح نے آپ کا دین اے ہمارے رب پہنچا دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ، اور یہی اس اللہ کے فرمان سے مراد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3161 ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو یاد کر کے ہمارے بعض سلف صالحین بہت ہی ایک ندامت کی کیفیت محسوس کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے پیغمبر گواہی دیتے ہوں گے کہ اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ مشکل بھی برداشت کی، اس پریشانی کا بھی سامنا کیا، اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو یاد کر کے بعض سلف صالحین بہت ہی افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ محبت اور تعلق کی اس امت کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ انسان جب اس کو امیجن کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ میں نے تیرا دین پہنچانے کے لیے یہ مشقتیں برداشت کی تھیں، اور امت سامنے کھڑی ہوگی اور 21ویں صدی کا ایک نوجوان بیٹا یا ایک بیٹی یا ایک فرد کھڑا ہوگا تو یقیناً وہ پسینے میں شرابور ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں، لیکن ہم نے اس کا کیا رسپانس دیا اور کیا رد عمل دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور گواہی جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے اور اسے یاد کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گواہی انسان کے اعضاء اور جوارح کی گواہی ہوگی۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیے، پھر آپ نے خود ہی پوچھا هل تدرون مما اضحک، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس چیز پہ ہنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا من مخاطبۃ العبد ربہ، میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ انسان اپنے رب سے کیسے باتیں کرے گا۔ یقول، انسان کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، اے رب کیا آپ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ آپ ظلم سے مجھے محفوظ رکھیں گے؟ اللہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یہ وعدہ تو ہے۔ فیقول، تو انسان پکار اٹھے گا فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو آج آپ کی عدالت میں اے مولا کریم میں کسی اور گواہی کو قبول نہیں کرتا الا یہ کہ میرے اپنے اندر سے کوئی گواہ کھڑا ہو جائے۔ قال فیقول، آپ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین شہیدا، آج تیرا ضمیر، تیرا نفس تیرے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور فرشتے گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا فیختم علی فیہ، انسان کے منہ کے اوپر مہر ثبت کر دی جائے گی۔ فیقال لارکانہ انطقی، اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تم بولو۔ فتنطق باعمالہ، تو اس کے اعضاء بول کر اعمال بتانے لگیں گے۔ قال ثم یخلی بینہ وبین الکلام، پھر وہ اپنے اعضاء سے ہم کلامی کرے گا۔ فیقول بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، تم دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تمہاری خاطر ہی تو میں یہ سب کچھ اللہ کے سامنے باتیں کر رہا تھا،
یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس گواہی کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیات بینات میں بھی ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی ملتا ہے اور یہ صراحت بھی ملتی ہے کہ انسان کے کون کون سے اعضاء گواہی دیں گے۔ سورہ نور آیہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ تو یہاں 3 اعضاء کا تذکرہ ہے کہ انسان کی زبان اس کے خلاف بولے گی، انسان کے ہاتھ بھی بولیں گے، انسان کی ٹانگیں بھی بولیں گی۔ ایک مقام پر تو آتا ہے کہ زبان پہ اللہ مہر لگا دیں گے، اور اس آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ زبان بولے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک موقع وہ ہوگا کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ مہر اس معنی میں لگا دیں گے کہ آج میری اور آپ کی زبان میری اور آپ کی مرضی سے بولتی ہے۔ یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گی، انسان کی مرضی نہیں چلے گی، جو واقعتاً اس نے کیا ہوگا اس حساب سے زبان بولے گی۔ یعنی انسان سے بولنے کا اختیار اپنی ول اور مرضی کے مطابق یہ تو چھین لیا جائے گا، لیکن زبان بطور پارٹ آف باڈی جو کچھ یہ کرتی رہی یہ گواہی پیش کرے گی۔ تو زبان بھی بولے گی، ہاتھ بولیں گے، اور انسان کی ٹانگیں بھی بولیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ وضاحت کی، اول ما یکلم من الانسان فخذہ، کہ انسان کی ران سب سے پہلے بول کر گواہی دے گی کہ اس نے کس کس عزت کو کیسے کیسے تار تار کیا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا۔ یہ سورہ فصلت آیت نمبر 19 سے 23 تک بہت ہی قابل غور اور لائق مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا اور ان کی گروپ بندی کی جائے گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یوں ہی وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں شہادت پیش کریں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف شہادت کیوں پیش کر رہی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو سکن بول اٹھے گی کہ ہمیں اس اللہ نے آج قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو نطق کی صلاحیت دی تھی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کے اعضاء و جوارح بولیں گے، ان میں بالخصوص زبان بولی، انسان کے ہاتھ بولے، ٹانگیں بھی بولی، کانوں کا تذکرہ ہے، آنکھوں کا تذکرہ ہے، اور سکن کا تذکرہ ہے۔ ان اعضاء کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے۔ اگر اس کی تفصیلات میں غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے گا کہ اے آنکھوں تم بول کے بتاؤ انسان کیا دیکھتا رہا، اور اے کانوں تم بول کے بتاؤ یہ کیا سنتا رہا، اور اے ٹانگوں تم بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا، اور اے ہاتھوں تم بول کر بتاؤ کہ انسان تمہیں کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کرتا رہا ہے۔ تو ان اعضاء کی گواہی بھی ہو جائے گی۔ سب سے بڑی گواہی خود اللہ رب العالمین کی گواہی ہوگی۔ رب العالمین خود ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں،
اور ہمارے اعمال اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت خود انسان کو بتائیں گے کہ اے میرے بندے تو کیا کرتا رہا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا، تم جو بھی عمل کرتے ہو تو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، تیرے رب سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس 61۔ اور اللہ رب العالمین کی گواہی بھی ہوئی، اتنے متعدد ساری گواہ، انبیاء نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اس امت نے گواہی دی، زمین نے گواہی دی، اعضاء اور جوارح نے گواہی دی، اور خود اللہ رب العالمین نے گواہی دی۔ اتنے بڑے بڑے گواہ جب بول اٹھیں گے تو آخر کار انسان خود بھی اپنے خلاف بول اٹھے گا اور خود انسان اپنے بارے میں گواہی دینے لگ جائے گا، اور وہ مجبور ہو جائے گا کہ اپنے کیے کا اعتراف کرے، کیونکہ اتنے سارے گواہوں کو وہ آخر جھٹلانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جن و انس کے گروہ، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا کرتے تھے؟ تمہیں میری آیات پڑھ کے کیا وہ نہیں سناتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا وہ تمہیں اس دن کی ملاقات سے آگاہ نہیں کیا کرتے تھے؟ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ انسان خود بول اٹھے گا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف شہادت پیش کریں گے کہ وہ منکر ہوا کرتے تھے۔ یہ اتنے سارے گواہ اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان گواہوں کو اللہ ہمارے حق میں کر دے، اور جو ہم نے کمی، کوتاہی، تقصیر، لغزشیں اور گناہ کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ یہ گفتگو ہماری جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین گواہی تو دیں گے، خود اللہ انسان سے سوال و جواب بھی کریں گے حساب میں، تو سوال و جواب کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔